تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہمارے آج اور ہمارے کل کا مالک ہے۔ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یقیناً ماہ مبارک، ماہ غفران، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ آج ہم سے اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کا یہ آخری دن جمعہ کا دن ہے، اور اللہ کا یہ انعام، یہ فضل، یہ احسان اس کا کہ اس نے دو عیدیں ہمیں دے دی، ایک ہفتہ وار عید اور ایک سالانہ وار عید۔ عید الفطر سالانہ تہوار اور 7 دنوں کا سردار جمعہ کا دن۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت ہم پر کرنے کے لیے ہمیں اپنے رب سے معافی کا موقع ایک دن کا اور دے دیا، ایک دن اور مل گیا کہ جو کبھی کوتاہی، جو سستی ان 29 دن میں ہم کر چکے، وہ اب ایک دن میں ہم نہ کریں۔ اور ہم مسلمان یہاں پر اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ عید رات کو، آخری روزے کو، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ آخری عشرے کو، جو کہ بڑا مبارک عشرہ ہے، اس کو ہم بازاروں کی زینت کر دیتے ہیں، خرید و فروخت کی زینت کر دیتے ہیں۔ اگر کام نہیں بھی ہے تو آؤٹنگ کے نام پہ ہم گھومتے پھرتے ہیں۔ ہم اپنے اس وقت کو، جو کہ زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا، اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں اس ماہ مبارک میں ہیں وہ عام دنوں میں نہیں ہیں۔ ابلیس کا بند ہونا جو ان دنوں میں ہے وہ دوسرے دیگر دنوں میں نہیں ہے۔ ہم اس کا استعمال، ان اوقات کا استعمال اس طرح کر جاتے ہیں، اور ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ عید کی تیاری میں کر رہا ہوں، عید کی شاپنگ کر رہا ہوں، میں اگر نیا لباس، نیا سوٹ نہ خریدوں گا، نیا جوتا نہ خریدوں گا، بازار کی ضروریات میں اپنا وقت برباد نہ کروں گا، تو شاید میری عید اچھی نہیں ہوگی۔ یہ ہم سب کا، مجموعی قوم کا، ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا۔ اور جس کام پر عید کا تحفہ ملا ہے، عید کا تہوار اللہ نے مقرر کیا ہے، جس کی بدولت، جس کے سبب، جس کی وجہ پر، جس کام کے کرنے پر اللہ رب العالمین نے یہ خوشی کا دن رکھا ہے، وہ بھول چکا ہوں میں، اس سے میں غافل ہو جاتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ ماہ مبارک کے روزے، اللہ رب العالمین کے سامنے قیام، کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، معافی مانگنا، استغفار کرنا، روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یا الغرض ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کرنا، اپنے رب کو راضی کر لینا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگ لینا۔ اور جب اللہ رب العالمین سے یہ چیز مل جاتی ہے، اس بندے کی عید ہے، اس کا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جذباتی عبادات پسند نہیں ہیں کہ مجھے ایک دن جوش چڑھا، میں نے 2 گھنٹے کھڑے ہو کر قیام کر لیا اور باقی سارے دن میں سو گیا۔
اللہ رب العالمین کو وہ عبادت پسند ہے جو تھوڑی بھلے ہو، کوانٹٹی اس کی کم ہو لیکن کھری ہو، معیاری ہو، استقامت والی ہو، مستقل ہو، روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت پسند ہے۔ اور رمضان المبارک کی ابتدا میں آپ نے اپنے اس علاقے میں بھی دیکھا ہوگا، میں نے تو بہت دیکھا، 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، کسی نے بہت ہی تیر مار لیا تو 20 روزہ تراویح۔ اور نیت کیا ہے، سوچ کیا ہے کہ تراویح قاری صاحب یا لامون تالامون کر کے تو چل میں آیا، اس طرح کا قیام کروا کے قرآن پورا ہو گیا، بس اس کے بعد تراویح کی چھٹی، اب قیام نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، مارکیٹ ہے، بازار ہے، تجارت ہے، رات کو دیر تک دکان کھولنی۔ اللہ رب العالمین نے جو دکان عطا کی ہے، جو کھول کر دی، رحمتوں والی، برکتوں والی، سعادتوں والی، اس کو میں نے کچھ دنوں کے اندر خاص کر لیا، جبکہ اللہ نے بھی ایام معدودات ہی کہا، یہ چند دن اللہ نے بھی قرار دیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 یا 30 دن کہے۔ میں یہ 29 اور 30 دن بھی اس سیل سے، اس دکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تھک جاتا۔ اور اسی طرح ان مساجد میں بھی دیکھ لیں ذرا، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں، جن مقامات کو بھرنا چاہیے وہ ہم بھر نہ سکے، کہیں 25 کو ہے، کہیں 26 کو، کہیں 27 کو تکمیل ہو گئی، اس کے بعد اگلے دن ایک صف بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر کہیں ہو بھی گئی، اعتکاف کا رش ہے، معتکفین بیٹھے، 30واں دن بڑی مشکل سے گزرتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا 30واں دن۔ وہاں پر اگر نماز میں صف ہے بھی، رش ہے بھی، چاند نظر آیا، اب پتہ ہے 30 ہو گئے ہیں، مغرب کی نماز پڑھی، اللہ، عشاء میں مؤذن اذان دے رہا ہے، سپیکر کھول کر بڑی دور تک آواز جا رہی ہے، لیکن کسی دکان میں نہیں پڑتی، کیوں؟ شاپنگ ہو رہی ہے۔ بازار جا رہے ہیں اہل و عیال کے ساتھ، سارا خاندان، روڈ جام ہے، ٹریفک جام ہے، پارکنگ نہیں ملتی، اس لیے عید کی شاپنگ نہیں کی، کپڑے نہیں خرید سکا، درزی کو سوٹ دیا تھا لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ سی نہیں سکا، میری طبیعت خراب ہو گئی، دکان بند کر کے بھاگ گیا، بے ہوش ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، برانڈڈ سوٹ خریدنے آیا ہوں، جوتا پسند کا نہیں مل رہا، پوری رات بازار میں لگا رہا ہوں، جوتا پسند کا مل جائے، اور فجر کی نماز کا پتہ ہی نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، معاشروں کی تباہی اسی طرح نہیں ہوتی، اس کے اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجوہات بندہ خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کے بارے میں آگاہ کیا، بتلایا۔ زمینوں خشکی کا جتنا بھی، سمندر کا جتنا بھی فساد ہے، بر اور بحر، وہ دونوں فساد ہمارے اپنے ہیں۔ ہم کسی مصیبت میں، کسی مشقت میں پھنستے ہماری اپنے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام، قانون اور قاعدہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کے برعکس جب چلو گے تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی ملے گی۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ سے معاہدہ کر کے آئے ہیں، اللہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، تیری بندگی کریں گے، کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ رمضان المبارک سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے، یہ 1 دن 2 دن 3 دن 5 7 دن کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق رکھا ہے۔ اپنے رب کی بندگی کر، اطاعت کر، عبادت کر، فرمانبرداری کر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھ پر یقین آ جائے۔
یقین وہ والا نہیں جو ہمارے ہاں صوفیہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد کشکول اٹھا لیا، گلے کے اندر بڑے بڑے ہاتھ ڈال لیے، لمبا چوبا جبہ ڈال لیا، جی بس یہ وجد میں ہے، اب یقین اتر آیا، اب نماز کی بھی ضرورت نہیں، نہانے کی بھی ضرورت نہیں، صفائی کی طہارت کی بھی ضرورت نہیں، بس اب اللہ خود ہی بن گئے، نعوذ باللہ۔ یقین کیا ہے؟ اٹھائیے سورۃ المدثر، حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ تم پر موت واقعہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیغامات دیے ہیں، بڑی واضح وحی اتاری ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ ہمیں سمجھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ آپ علیہ السلام آخری دنوں میں بیمار ہیں، کمزور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن نماز کے لیے کندھوں کا سہارا لے کر باہر آتے ہیں، مسجد آتے ہیں۔ مزید طبیعت بگڑتی ہے، خراب ہوتی ہے، بخار کی شدت مزید بڑھتی ہے، آپ علیہ السلام پر غشی پڑتی ہے، دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہوتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے، بے ہوش آتی ہے، پھر نکلنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ اور سوال کیا ہے؟ پوچھتے کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ اللہ کے بندے، میری قوم، میری امت کرے کیا؟ الصلاۃ، 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 نماز، 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 اور کوئی دوسری بات نہیں۔ مال کتنا ہے، فلاں کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں۔ اگر پوچھا جا رہا ہے، اگر فکر ہے، اگر سوال ہے، تو وہ نماز ہے۔ یہ رمضان المبارک نہیں، ہم سب جانتے ہیں یہ ربیع الاول کے دن ہے۔ نماز کا تعلق صرف رمضان سے نہیں، روزے کا تعلق صرف رمضان سے نہیں، قیام کا تعلق، تراویح تہجد کا تعلق صرف رمضان سے نہیں، صدقہ و خیرات کا تعلق صرف رمضان سے نہیں، الغرض اعتکاف کا تعلق صرف رمضان سے نہیں۔ اگر جب ان عبادات کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، تو پھر میں آج کا مسلمان یہ بات کیوں نہیں سوچتا کہ میں اپنا تعلق صرف رمضان تک کیوں رکھتا ہوں؟ رمضان کے کچھ دن، کچھ گھڑیاں اپنا تعلق میں کیوں اس طرح کا رکھتا ہوں؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے جو اس کا مقصد مجھے بتلایا تو لعلکم تتقون تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کی ڈیفینیشن مجھے بتلائی تھی وہ پرہیزگاری پر اختیار کرنا تھی، اللہ سے ڈرنا تھا، اس پر توکل کرنا تھا، بھروسہ کرنا تھا، یقین کرنا تھا، اور وہ ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک۔ ہم بڑا بلند نعرہ لگاتے ہیں جی مجھے رسول سے بڑی محبت ہے، عشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو لفظ عشق معیوب لفظ ہی نہیں، محبت لفظ ہی نہیں۔ آپ محبت کا تقاضا ضرور ہونا چاہیے، یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، اللہ نے بھی کیا، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ جس کے ساتھ میں اپنی محبت کا اعلان کرتا ہوں، اس کی محبت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی بات منوعاً مانوں، تسلیم کروں، عمل کروں۔ مجھے زبان کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ یہ اعلان نہ کرنا پڑے کہ مجھے فلاں کے ساتھ محبت ہے، بلکہ عمل بتلائے کہ ہاں یہ اس کا چاہنے والا ہے، یہ اس کا ساتھی ہے، یہ اس کا پیروکار ہے، یہ مطیع ہے، یہ فرمانبردار ہے۔ آپ علیہ السلام نے نماز کا تعلق رمضان سے تو نہیں رکھا، بلکہ بے ہوشی کی حالت میں جیسے ہی ہوش آتا نماز کا مسئلہ۔ ہم بطور مسلمان اپنی محبت کا جائزہ لینے کے لیے، اپنے اس نعرے کو سچ ثابت کرنے کے لیے صرف ایک چیز کے ساتھ اپنا تقابل موازنہ کرنا، اپنا جائزہ لے لیں، اپنا محاسبہ کرنا، اس کی ادائیگی کس طریقے پر میں کرتا ہوں اور کس طریقے پر مجھے کرنا چاہیے۔ کیا رمضان کے بعد یہ عبادات فرض نہیں رہتی؟ یہ جب رمضان شروع ہوتا ہے اس وقت ہی ان کے ساتھ یہ میرے پر فرض ہوتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے معاملات سلجھانے ہیں، درست کرنے ہیں، اپنا قبلہ سیدھا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے۔
وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ میری طرف آئیں، مجھ سے مانگیں، استغفار طلب کریں، توبہ مانگیں، میں ان کو عطا کروں۔ لیکن یہاں پر بھی ہمیں یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بھی جو یہ سہولت میرے لیے رکھی ہے، اس کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ جب یہ میری طرف آئے گا، مجھے پکارے گا، میرے سامنے جھکے گا، تو پھر میں اس کو عطا کروں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ رمضان المبارک کے وہ احکامات ہیں، اس کے درمیان میں اس آیت کو اللہ نے رکھا، بالکل موضوع سے ہٹ کے۔ اس سے سابقہ پیچھے والی آیات بھی رمضان سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے بعد والی بھی رمضان سے تعلق رکھتی ہیں۔ درمیان میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محمد علیہ السلام یہ میرے بندے ہیں، تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو کہو فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ ان کو تعارف کروا دو، بتا دو، اعلان کر دو، سمجھا دو، ان کے سوال کا جواب دے دو۔ کیا فَإِنِّي قریب، کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کی قربت سورۃ قاف میں اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ حبل ہے ہماری، یہ اشارہ۔ اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیسے؟ اپنے علم کے حساب سے۔ بندے پر مدد اور نصرت جو اللہ دیتا ہے اس اعتبار سے، ورنہ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے اور قرآن کا حکم ہے۔ علم کے حساب سے اللہ کیسے؟ بندے کو پتا نہیں ہے میں نے ابھی یہ جمعہ پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ نماز میری پوری ہوگی نہیں ہوگی، کل عید کا دن ہے، سب کو یقین ہے، لیکن عید نماز میں نے پڑھنی ہے، عید ہوگی نہیں ہوگی، میں دنیا میں رہوں گا نہیں رہوں گا، کیا کروں گا، کسی کو پتا نہیں۔ اپنے بارے میں بندے کو اتنی سی بات معلوم نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہاں جائے گا، کہاں سوئے گا، کتنا سوئے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کس کے ساتھ معاملات کرے گا، کیا پہنے گا، کیا اتارے گا، کہاں کھڑا ہوگا، کہاں بیٹھے گا، کدھر جائے گا، کدھر سے، سب یہ اس کا علم ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تھے ہجرت کے موقع پر، آپ علیہ السلام نے ان الفاظ سے تسلی دی تھی، تسلی اللہ کے الفاظ میں تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ابو بکر کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں بھی پالیں گے، دیکھ لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت ساتھ تھی، کچھ نظر نہیں آیا۔ پورے کا پورا جتھا سب واپس لوٹ گئے، تو پتہ نہیں کدھر کے غائب ہو گئے، اور تھے ان کے قریب۔ یہ اللہ کی مدد کا ایک شاہکار ہے۔ غزوہ بدر میں دیکھیے کس طرح مدد اللہ کی آتی ہے، لیکن یہ کب اللہ نے کیا وعدہ کیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب یہ پکاریں گے، بلائیں گے، مانگیں گے، پھر ان کو دوں گا۔ یہ طلب تو رکھے، یقیناً اللہ جانتا ہے، یہ سوال تو کریں، یقیناً اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے ایک قاعدہ، ایک ضابطہ بنا دیا۔ دنیا میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں اگر ہم اس بات کو سمجھنے پر بات کریں، اور جب ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ اللہ رب العالمین نے یہ قاعدہ، قانون اور یہ ضابطہ بنایا ہے، تو پھر مجھے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے، میں نے اسی طریقے پر چلنا ہے، اور کسی طریقے میں فائدہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی طریقہ مجھے نجات نہیں دلا سکتا، فلاح نہیں دلا سکتا، میرا کام نہیں ہو سکتا، یہی طریقہ، اس طریقے کے ذریعے میرا کام مکمل ہوگا۔ اور وہ کام مکمل کیا ہے، اللہ کی رضا، عبادات کی قبولیت۔ وہ کام مکمل کیا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑا ہوں تو اللہ کہتے ہیں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ وہ کام کیا ہے، وہ ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ کی جنت۔ ہدف کیا، ٹارگٹ کیا، اللہ کی عذاب سے، ناراضگی سے، جہنم سے دور ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہر مسئلے کا حل ہمیں ملتا ہے. ہم کوئی انوکھے انسان نہیں ہیں. ہاں اللہ نے ہمیں سہولیات اور دے دی جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ تھی. بے شمار سہولیات دے دی، لیکن یاد رکھ لینا چاہیے کہ جتنی سہولت جس کو ہے اتنا سوال اس سے ہوگا. جتنی طاقت اور قدرت اور استطاعت اس کو اللہ نے دی ہے اس کے مطابق اس کے سوال. یہ اللہ رب العالمین نے وضاحت سے ہمیں بتایا اور سمجھایا. ان کے زمانے میں سہولیات نہیں تھی، سوال کم ہے. ہمارے زمانے میں سہولیات زیادہ ہیں، سوال زیادہ. لیکن ایمان میں اگر مقابلہ کریں تو پھر بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہاں ہمارا یہ مرتبہ ضرور ہے کہ ہم نے بنا دیکھے ایمان لے لیا، لیکن یہ ہمیں ایمان کارگر کب کرے گا، سرغرو کب کرے گا، جب ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے. مسلمان نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، مسلمان معاشرے میں رہ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ورنہ عبداللہ بن ابی نے بھی رسول اللہ کو دیکھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کی تھی، ایک نہیں بے شمار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا دے دیا، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا، لیکن عمل نہیں تھا، دل کے اندر اخلاص نہیں تھا، تقوی نہیں تھا، پرہیزگاری نہیں تھی. دل اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط نہیں تھا. اللہ نے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. ایک بندے کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے کہ وہ منافق بھی رہے مسلمان بھی رہے. اتنا سب ہونے کے باوجود، بہترین معاشرہ پانے کے باوجود، بہترین ایمان پانے کے باوجود، اس کے پیچھے نمازیں ادا کرنے کے باوجود اللہ اعلان کیا کرتا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. جس نبی کی بات کو اللہ موڑے نا، اس کو اللہ یہ کہے 70 مرتبہ جو استغفار ان کی کر لے، باقی کوئی نہیں. فلن یغفر اللہ لہم. نام بھی عبداللہ ہے، اللہ کو محبوب ترین نام ہے. اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے دو نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. پسندیدہ نام اللہ کا عبداللہ، اللہ کا بندہ. پسندیدہ نبی محمد علیہ السلام، پسندیدہ جگہ مسجد نبوی، امام بھی پسندیدہ، سب چیزیں، معاشرہ بھی بہترین، سب کے تقوی کا معیار بلند، دل خالص، سب کچھ ضائع. اور ہم تو عمل ہی نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو جمعے والے دن کرتے ہیں، تو رمضان کے ساتھ ہلکے پھلکے کر لیے، ہمارا کیا بنے گا. اپنے معاملات کو ہم نے خود سدھارنا ہے اور ان پر سوچنا ہے. ان کی درستگی انتہائی ضروری ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، صحت دی ہے، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے تمہارا کوئی کرے. اور اس کی مثالیں بھی معاشرے میں بھری ہوئی ہیں. کوئی 10 روپے کا حساب کرنے لگ جائے ہمارے سے 4 دن 5 دن پرانا، ہمیں یاد نہیں ہوتا. سوچتے ہیں کہ کہاں لگائے تھے، کہاں خرچ کیا تھا. لکھے تو ہیں لیکن یہ فرق آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، سمجھ نہیں آتی. اور اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کا حساب لینا ہے. اور اگر گواہوں کی بات کی جائے تو زیادہ لمبی بات ہو جائے گی. میں صرف اتنا نشاندہی کر دیتا ہوں کہ ہمارے آباء، یہ ہاتھ پیر ہی ہمارے گواہ ہو جائیں گے. یہ فرشتے الگ ہیں، رسول الگ ہیں، اور جتنے بھی ہیں وہ سب الگ. ہمارے ہاتھ پیر ہی، ہمارے ذاتی، جن کی ہلکی سی تکلیف کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی، یہی اللہ کے سامنے گواہ ہمارے خلاف ہوں گے. ایسی سخت گواہی، ایسا سخت پہرا. اور اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. ہر امت کا نبی اس پر گواہ بن جائے گا، شہید ہوگا. یہ شہید اردو والا نہیں، گردن کٹانے والا نہیں، گواہی والا. اتنا سخت پہرا ہے، اتنی سخت گواہی ہے، تو پھر بچ کر کہاں جائے گا. اپنا محاسبہ آج ہم نے کرنا ہے. اپنی عبادات کا جائزہ، اپنے معاملات کا جائزہ آج ہم نے کرنا ہے. اور یہ ان عبادات کا تعلق موت تک رکھنا ہے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
اس یقین کے آنے تک، موت کے آنے تک ہم نے عبادات کرنی ہے، اپنے تعلق کو رب سے مضبوط رکھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے کہ اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا اپنی عبادت کے لیے، مقصد والے کرنی کیسے ہے، قبول کیسے ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، زندگی کیسے میں نے گزارنی ہے، یہ ہر مسلمان کی صاحب عقل اور شعور کی ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ سے اس طرح نہیں نکل سکتے، نہیں بچ سکتے، اور اللہ رب العالمین سے تو کوئی بھی نہیں نکل سکتا جب اللہ کر کسی کو پکڑنا چاہے۔ اللہ کی رحمت یقیناً بہت وسیع ہے، لیکن یاد رکھیے اس رحمت کے تقاضے ہیں۔ اذا دعان، جب اس کی طرف ہم جائیں گے، پکاریں گے، اس کو آواز دیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، پھر اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بھی ہوں گے۔ ہم 30واں دن گزار رہے ہیں، ان 30 دنوں پر ہی ہمیں محاسبہ جائزہ لے لینا چاہیے، ایک رپورٹ تیار کر لینی چاہیے۔ میں نے روزے رکھے، کتنے رکھے، کیسے رکھے، معاملات تھے، کیا کیے، کس طرح کیے، میرے اندر تبدیلی کیا آئی اس رمضان کی وجہ سے، یا رمضان سے قبل میں جیسا تھا ویسے ہی آج ہوں، تو پھر فکر مند ہو جانا چاہیے۔ میرے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے جو صبح سحری سے لے کر مغرب تک کرتا ہوں، اگر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا تو فکر مند ہونا چاہیے، ٹینشن ہونی چاہیے، پریشان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا، رمضان دے دیا۔ اللہ نے کل کو پوچھ لینا رمضان دیا تو کیا کیا، نہیں جواب دے سکتا۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کی قدر ہمیں کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کس طرح اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، کس طرح عبادات کے ساتھ، اس کے سامنے جھک کر، اس کو راضی کر کے، گڑ گڑا کر، مانگ کر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چھپ کر، گر گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ جھک جائیں، توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحیم ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہماری دنیا بھی بہتر، ہماری آخرت بھی بہتر۔ اگر ہم اس میں پھنس گئے، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔